بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى كل من دعا بدعوته وسن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس مختصر سے وقت میں صحیح نیت کے ساتھ صحیح بات کہنے کی، اس کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، پچھلے کئی جمعے سے یہ بات عرض کی جا رہی ہے کہ دل کن گناہوں کی وجہ سے گندا ہوتا ہے، اور جب تک وہ اسباب اختیار نہ کیے جائیں گے جس سے گناہ ہوتا ہے، اس وقت تک دل جو ہے وہ گندا ہی رہے گا. اور اللہ پاک ہے، اللہ پاک دل میں آتے ہیں، گندے دل میں نہیں آتے. اسی ضمن میں یہ بات بھی عرض کی گئی تھی کہ دل جو گندا ہوتا ہے اس کی ایک اہم وجہ جو ہے آنکھوں کے غلط استعمال سے، آنکھوں کے گناہ سے. اور دوسری بات یہ عرض کی گئی تھی کہ دل جو گندا ہوتا ہے وہ زبان کے غلط استعمال سے. بہت تفصیل سے ان دونوں موضوع پر بات کی جا چکی ہے. آج اس سبب کو بیان کرنا ہے جس سبب کی وجہ سے دل گندا ہوتا ہے، وہ ہے کانوں کا غلط استعمال. جس طرح غیبت کرنا گناہ ہے زبان سے، اسی طرح کانوں سے غیبت کا سننا بھی گناہ ہے. یہ دونوں لازم و ملزوم ہے. آدمی جب غیبت کرتا ہے تو وہ اس کا زبان بھی اس گناہ میں ملوث ہوتی ہے اور اس کے کان بھی ملوث ہوتے ہیں. اور جب آدمی کسی کی غیبت سنتا ہے تو گناہ، اس کان جو ہے اس کے گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں. اسی طرح وہ گفتگو جو زبان سے کی جاتی ہے اور کان اس گفتگو کے اندر شریک ہوتا ہے، تو زبان بھی گندی ہوتی ہے اور کان بھی گندا ہوتا ہے،
اور یہ دونوں سبب بنتے ہیں دل کے گندا ہونے کے۔ اس لیے کانوں کی حفاظت اس لیے ضروری ہے کہ جب کان کی حفاظت کی مشق آدمی کر لے گا تو دلوں کے اندر وسوسے بہت کم آئیں گے۔ آدمی کان کے بعد ایسے گناہ کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے گناہوں کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ میوزک سن لیا یا کسی غیر محرم سے جو ہے دلچسپی کے ساتھ اس کی باتیں سن لی، تو اس کی وجہ سے دلوں کے اندر جو ہے وساوس پیدا ہوتے ہیں۔ معاملہ وہاں آ کر رکتا نہیں ہے بلکہ اور آگے بڑھتا ہے۔ اب وسوسے جو ہے اس کو گناہ کی طرف ڈھکیلتے ہیں۔ اور دوسرا، کانوں کی حفاظت نہ کرنے کا جو وبال ہے وہ ہے کہ عمل میں کوتاہی پیدا ہوتی ہے۔ یاد رکھنا دوستو بزرگوں کہ ہر گناہ کا اثر انسان کے پورے جسم پر پڑتا ہے، چاہے وہ گناہ جسم کے کسی بھی اعضاء سے کیے گئے، اس کا پورا اثر اس کے پورے وجود پر، اس کے پورے جسم پر پڑتا ہے۔ بسا اوقات بعض لایانی اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ دل میں ایسا اثر کرتی ہے وہ گفتگو، وہ سوچ اور وہ فکر کہ وہ بات دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے، اور پھر وہ دل جو ہے تانے اور بانے جوڑنے لگتا ہے، اس چیز کو کیسے حاصل کرنا اس کی ترکیبیں دماغ کے اندر تلاش کرتا ہے، اور عمر بھر جو ہے وہ اس کا اثر اس کے زندگی پر پڑتا ہے، جس کو بھولنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے زبان اور کان دونوں ایک دوسرے کے اندر گناہ میں شریک ہوتے ہیں۔ آپ زبان کو گناہ سے بچا لیں گے تو کان خود بخود گناہ سے بچ جائیں گے۔ اگر آپ نے زبان سے گناہ کیا تو کان بھی اس گناہ میں شریک ہوں گے۔ تو یہ ایک بہت مؤثر سبب ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کا دل جو ہے وہ پراگندہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے ایک اور سبب بتاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے دل جو ہے ناپاک اور گندا ہوتا ہے، وہ ہے حرام غذا سے اپنے پیٹ کو بھرنا، حرام اور مشتبہ مال سے اپنے پیٹ کو بھرنا۔ آج دوست بزرگوں ہمارے معاشرے میں حلال اور حرام کی تمیز واقع نہیں رہی۔ مال کہاں سے آ رہا ہے، جائز راستے سے آ رہا ہے، ناجائز راستے سے آ رہا ہے، اس کی تمیز نہیں رہی۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ مال آئے، چاہے جس راستے سے آئے، حلال کے راستے سے آئے، حرام کے راستے سے آئے، مشتبہ کے راستے سے آئے۔ اس سارے گناہوں میں جو جڑ ہے جس کی وجہ سے دل سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے وہ ہے حرام غذا اور مشتبہ غذا۔ اپنی ذرائع آمدنی کو دیکھنا چاہیے۔
میں ایک مفتی صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک نوجوان آیا، تھوڑا دینی مزاج رکھتا تھا، فکر ہوئی اس کو، ورنہ جس کو دینی مزاج نہیں ہوتا ہے اس کو اس کی فکر نہیں ہوتی ہے کہ میری زندگی کیسے گزر رہی ہے، میں کیا کھا رہا ہوں کیا نہیں کھا رہا ہوں۔ اس بیچارے کو اللہ اس کو اچھا رکھے جہاں بھی ہو، اس کو فکر پیدا ہوئی تو اس نے مفتی صاحب سے کہا کہ مفتی صاحب میں ملازم ہوں اور میری فلاں بجے سے فلاں بجے تک عام طور پہ کسی کے وہاں 8 گھنٹے، کسی کے وہاں 10 گھنٹے اور کسی کے وہاں 12 گھنٹے، یہ میرے ملازمت کے اوقات ہے، لیکن کبھی کبھی میں جو میرا وقت طے ہے اس پر نہیں پہنچتا ہوں، کبھی 10 منٹ لیٹ، کبھی آدھا گھنٹہ لیٹ، کبھی 1 گھنٹہ لیٹ، اور جو میرا وقت جانے کا ہے، ملازمت کا وقت جب ختم ہونے کا ہے، میں کبھی کبھی جو ہے اس سے پہلے چلا جاتا ہوں، لیکن چونکہ رجسٹر میں لکھنا پڑتا ہے کہ کتنے بجے آئے اور کتنے بجے گئے، اب تو بایو میٹرک لگ گیا ہے سب جگہ پر، پہلے وہ بایو میٹرک کا زمانہ نہیں تھا، آدمی کو لکھنا پڑتا تھا اپنے آمد و رفت کے اوقات کو، تو میں اس میں غلط اندراج کرتا ہوں، آتا دیر سے ہوں لیکن صحیح وقت لکھتا ہوں، جو وقت میرا طے ہے وہی لکھتا ہوں، لیکن آتا دیر سے ہوں، اور جاتا جلدی ہوں لیکن میرا وقت جو جانے کا ہے وہ وہی لکھتا ہوں، میں غلط اندراج کرتا ہوں، اور تنخواہ پوری لیتا ہوں، تنخواہ پوری لیتا ہوں۔ تو مجھ کے ساتھ بتائیے کہ جو میں کام جتنا میرے ذمے وقت کا دینا طے ہے اتنا کام اگر میں نے نہیں کیا، جتنا وقت دینا طے ہے اتنا اگر میں نے نہیں کیا اور میں نے تنخواہ پوری لی، تو میرے لیے یہ تنخواہ پوری تنخواہ لینا کیسا ہے؟ مفتی صاحب نے کہا کہ بھئی یہ تو حرام ہے، یہ تو بالکل حرام ہے، اس لیے کہ تم نے کام کیا نہیں، اس کے باوجود تم نے تنخواہ لے لی۔ پھر مفتی صاحب نے ایک عجیب اصول بتایا، کہنے لگے دیکھو مزدور 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک مزدور وہ ہوتا ہے جس کی مزدوری وقت کے ساتھ طے ہوتی ہے کہ آپ کو اتنے بجے سے اتنے بجے تک کام کرنا ہے، یہ مزدوری وقت کی ہے، اوقات کی مزدوری ہے۔ اور فرمایا ایک مزدور وہ ہوتا ہے جو کانٹریکٹ بیس پہ کرتا ہے، اتنا کام ہے آپ کو یہ کام پورا کرنا ہے، اور یہ ٹارگٹ دے دیا جاتا ہے کہ 3 دن میں 5 دن میں 7 دن میں جیسا بھی اس کو جو بھی اس کو کام اس کے ذمہ کیا گیا، لیکن اس کی روزانہ کی حاضری اور روزانہ اس کو رجسٹر بھرنا، روزانہ لکھنا یہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ وہ وقت کا مزدور نہیں ہے، وقت کے مقید کا مزدور نہیں ہے، بلکہ وہ جو ہے کانٹریکٹ کا مزدور ہے۔ تو اگر وقت کا مزدور ہے تو اس کو اوقات کی پابندی ضروری ہے، اور اگر کانٹریکٹ کا مزدور ہے تو جو کام اس کو دیا گیا ہے، جتنے وقت میں کرنے کے دیا گیا ہے اس وقت میں کرنا اس کے لیے ضروری ہے، اگر اس نے اس وقت میں نہیں کیا تو وہ جو ہے جو پیسہ لے رہا ہے وہ غلط لے رہا ہے۔ تو میرے دوست بزرگوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے اندر جو ہے اس کی تمیز نہیں رہی کہ ہم مال ہمارے پاس جو آ رہا ہے وہ کیسے آ رہا ہے، اور اس کی بہت سی مثالیں ہیں، بہت سی مثالیں۔ اب جیسے ٹیلر ہے، ٹیلر وقت کا پابند نہیں ہے، اس نے اس کو کپڑا دیا اور یہ کہا کہ اتنے دن میں سل کے دے دو، اب وہ چاہے 1 دن میں سل کے دے چاہے 10 دن میں سل کے دے، آپ کا سے معاہدہ جو ہوا ہے کپڑے کے سل کر دینے کا ہے، اس کو اتنے وقت میں جو ہے اس کو کپڑا سلیے دینا ہے۔ اور ایک وہ ہے جو فیکٹری کا ملازم ہے، نوکر ہے، اس کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے وہ معاملہ جو ہے وقت کے ساتھ قید ہے کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک کی ڈیوٹی ہے۔ سانتا کروز میں سپر بازار ہے، بہت سے لوگ جانتے بھی ہوں گے،
سانتا کرuz ویسٹ میں ہمارے ایک جاننے والے ہیں، انہوں نے اپنا واقعہ خود سنایا. ان کی دکان ہے، انہوں نے واقعہ خود سنایا کہ ایک نوجوان میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ میں وقت کام کی تلاش میں ہوں، اگر آپ کے پاس کوئی کام ہو تو مجھے کام دے دیجئے. بڑا کاروبار تھا ان کا کپڑوں کا. تو کہنے کہ ٹھیک ہے میں کام دے سکتا ہوں تم کو. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کام تو دے دیجئے، لیکن میری 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ میں مہینے کے 3 دن جماعت میں لگاتا ہوں، میں وہ 3 دن جماعت میں لگاؤں گا. اس میں جو بھی میرا ہفتہ طے ہے اس ہفتے کے اندر جو ہے میں آپ کی دکان پہ نہیں آؤں گا. یہ میری پہلی شرط ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ میں آپ کی ڈیوٹی کے دوران نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کر پڑھوں گا. یہ میری دوسری شرط ہے. اور فرمایا تیسری شرط میری یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ میرے آنے جانے میں کچھ تاخیر ہو جائے تو آپ کو میں یہ اختیار دیتا ہوں کہ آپ جو ہے پورے مہینے کے اندر میرا حساب دیکھ لیں اور اس کو کاؤنٹ کر لے کہ بھئی فلاں تاریخ میں کتنے بجے آیا کتنے بجے گیا، اس کو حساب سے جوڑ لے. اور یہ میری شرط رہے گی، اگر کمی بیشی رہی تو آپ کو وہ پیسے کاٹنے ہوں گے، میں جو ہے آپ جو زائد پیسے نہیں لوں گا. ہمارے دوست کہتے ہیں کہ میں بھی سوچنے لگا کہ اس زمانے میں ایسا نوجوان، یہ تو سمجھ لیجئے کہ ایک انوکھی سی بات ہے، کہاں ملتے ہیں ایسے لوگ کام کرنے والے. تو وہ کہنے میں اتنا خوش ہوا کہ میں نے ان کو اس کو کام پر رکھ دیا. وہ اپنے شرط کے اعتبار سے 3 دن جماعت میں جاتا، جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھتا، اور مہینے کے آخر میں جب میں نے دیکھا کہ پورے مہینے کے آخر میں اس کے حساب کتاب جوڑا میں نے تو 3 دن نکلتے تھے، کچھ گھنٹے روزانہ کے اعتبار سے، تو 3 دن مکمل نکلتے تھے جس میں اتنے وقت اس نے کم دیا. اور جب میں نے اس کو تنخواہ دی تو میں نے جو ہے یہ سوچ کر کہ یہ آدمی نیک ہے، بھلا ہے، ایماندار ہے، محنتی ہے، تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں اس کو پورے مہینے کی تنخواہ دے دوں، کیونکہ کام تو میں دیکھ ہی رہا تھا اس کا. تو جب میں نے اس کو پورے مہینے کی تنخواہ دی تو اس نے کہا کہ آپ نے میری تیسری شرط نہیں مانی، اس لیے میں کل سے آپ کے کام پہ نہیں آؤں گا. لیکن کون سی شرط نہیں مانی؟ لیکن میں نے آپ سے کہا تھا اگر کمی بیشی ہوگی وقت کے اعتبار سے تو آپ کو میرے پیسے کاٹنے ہوں گے، اس لیے کہ میں جو ہے بغیر محنت کیے پیسے لینا اپنے لیے حرام سمجھتا ہوں. آپ نے تیسری شرط میری نہیں مانی، اس لیے میں کل سے کام پہ نہیں آؤں گا. اللہ کرے ہمارا بھی مزاج ایسا ہی بن جائے. اس لیے کہ دوستو بزرگوں، حدیث میں آتا ہے کہ وہ لقمہ جو حرام کا ہو، جس کو استعمال آدمی کرتا ہے، تو اس کے اندر سے جو ہے جب تک وہ لقمہ نکل نہیں جائے گا، جب تک جو ہے اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی. حضرت شیخ نے لکھا ہے نا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ کہ لا علمی میں بھوک کی وجہ سے، کہ اتنے دن کا فاقہ تھا کہ اس وقت کھجوریں جو آئی اس کو جو ہے پوچھنا بھول گئے کہ یہ کھجور کہاں سے آئی ہے، کیسی ہے. بھوک کی شدت کی وجہ سے وہ کھجور کھا لی. اب جب کھائی تو اچانک ذہن میں آیا کہ بھئی میں نے تو اس سے پوچھا ہی نہیں کہ یہ کھجور کہاں سے لایا، یہ ہدیے کی ہے، چوری کی ہے، کہے کی ہے، تو کچھ پوچھا اس سے؟ تو اس نے کہا کہ یہ میں فلاں علاقے کے اندر پہلے جایا کرتا تھا، کچھ جو ہے علاج کیا کرتا، جیسے عامل لوگ کرتے ہیں نا جادو اتارنے کا، اور تو میں بہت زمانے کے بعد اس علاقے سے گزرا تو لوگ مجھ سے واقف تھے، تو انہوں نے جو ہے مجھ کو وہ کھجوریں دی، چونکہ میں ان کا علاج کر چکا تھا، اس لیے انہوں نے مجھ کو اسی عقیدت میں وہ کھجوریں دی. یہ سننا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی منگایا، پانی پیتے رہے، قے کرتے رہے، پانی پیتے رہے، قے کرتے رہے،
یہاں تک کہ بعض صحابہ کو رحم آ گیا ان کے اوپر کہ ابو بکر کیا اپنی جان نکال لو گے؟ 2 کھجور کے لیے تم اپنی جان دے دو گے؟ فرمایا اگر میرے اس حرام کی 2 کھجوروں کے نکلنے کی پیٹ میں جب تک رہے گی مجھے چین نہیں آئے گا، جب تک یہ نہیں نکلے گی مجھے چین نہیں آئے گا، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اب تو ماشاءاللہ سب کھا لیتے ہیں اور ڈھیکار بھی نہیں لیتے ہیں، سب ہضم، اتنے پیٹ ماشاءاللہ مضبوط ہے، علم گلم سلم سب ختم۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ حرام روزی سے بچو۔ کتنی مشہور ہے وہ حدیث، ایک آدمی کا ملتزم سے چمٹ رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، رو رہا ہے، ہچکیاں لے رہا ہے، گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، لیکن حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ کھانا اس کا حرام کا، پینا اس کا حرام کا، لباس اس کا حرام کا، وہ زندگی بھر ملتزم سے چمٹتا ہوا جو ہے یہ کرتا رہے، اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، کوئی دعا قبول نہیں ہوگی اس کی۔ آج پارٹنرشپ میں لوگ دھندے کرتے ہیں، لیکن کبھی کسی مفتی اور عالم کے پاس جا کر نہیں بیٹھتے ہیں اور اس سے نہیں پوچھتے ہیں کہ ہم نے پارٹنرشپ کی یہ ڈیل بنائی ہے، ذرا اس کو شریعت کی روشنی میں دیکھ لیجئے کہ یہ ہمارے معاہدہ آپس کا جو ہے یہ شریعت کی روشنی میں صحیح ہے یا نہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے محلے والے تو اپنے حکیم خلیل الرحمان صاحب، حکیم افغانی سے سب واقف ہیں، اکثریت واقف ہوگی حکیم صاحب سے۔ میں ان کے پاس قرآن پڑھتا تھا تو میں سبق سنا رہا تھا کہ دو بڑی اچھی خاصی عمر 45-50 سال کی عمر کے 2 آدمی آئے، کہا حکیم صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ حکیم صاحب مزاج کے اعتبار سے اصولی تھے، وہ کہیں گے مسئلے پوچھنے کے لیے پہلے وقت لینا چاہیے پھر آ کے پوچھنا چاہیے، تمہیں کیا معلوم ہم کس کام میں مشغول ہو، تم تو اپنی سہولت سے آ گئے، تم نے پوچھا ہم کو کہ ہم کون سے وقت میں آئے اور کس وقت آئے؟ نہیں اس وقت ہم تم سے کوئی بات نہیں کریں گے، ہم پڑھا رہے ہیں، جب اگر انتظار کرنا ہی ہے تو انتظار کرو، بیٹھے رہو، ہم جب پڑھا کر فارغ ہوں گے تب پوچھیں گے۔ ان کو بیچاروں کو ضرورت تھی، انہوں بیٹھے رہے، وہ تقریباً آدھا پون گھنٹہ بیٹھنا پڑا ان کو۔ پھر جب ہم لوگ پڑھ کر، میں تو تھوڑی دیر ہمیشہ بیٹھا رہتا تھا ان کے پاس، مجھے تو بہت فائدہ پہنچا ہے ان کی ذات سے۔ باقی اور جو پڑھنے والے تھے چلے گئے، کہنے کہ بتاؤ اب کیا مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے جو ہے جو پارٹنرشپ کی ڈیڈ تھی وہ جو ہے حکیم صاحب کو اس کا خلاصہ بیان کیا اردو میں، وہ تھی تو انگریزی میں، انہوں نے خلاصہ بیان کیا۔ جو بات نہ سمجھ میں آتی تھی حکیم صاحب سے پوچھتے رہے، حکیم صاحب پوچھتے رہے کہ یہ کیا مطلب، اس کا کیا مطلب، پوری طرح سمجھ گئے۔ تب حکیم صاحب نے کہا کہ میاں اس میں یہ پارٹنرشپ ڈیڈ جو ہے شریعت کے عین خلاف ہے، تم جو ہے ایسا ایسا کر لو، اپنے کلوز میں یہ چیزیں داخل کر لو، تب تو شاید تمہاری یہ پارٹنرشپ کی ڈیڈ جو ہے شریعت کی روشنی میں صحیح قرار دی جائے، اور اگر تم نے اسی ڈیڈ کے اعتبار سے اپنا پارٹنرشپ کا دھندا شروع کیا اور اپنا وہاں کاروبار شروع کیا تو تم دونوں جو ہے حرام روزی کھاؤ گے۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں، اس کی فکر کرو کہ ہماری آمدنی ہم جو استعمال کر رہے ہیں وہ کس لائن سے ہے۔ قیامت کے دن جو سوالات ہوں گے 5 سوال، اس میں سے ایک سوال یہ بھی تو ہے نا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ جہنم کی آگ سے بچے، کہ بھئی ہم سب چاہتے کہ نہیں چاہتے، اللہ ہم سب ہماری نسلوں کی، پوری امت مسلمہ کی اللہ جہنم سے حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا اپنی روزی کو حلال کرو۔ آگے فرماتے ہیں کہ حرام روزی کا، حرام چیز کے استعمال کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی سے عبادت کی توفیق چھین لی جاتی ہے، عبادت کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ عمل خیر سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ کسی نے لکھا ہے نا کہ تم نماز کو سجدہ نہیں کرتے ہو
تو یہ مت سوچو کہ جو ہے تم سجدہ نہیں کر رہے ہو اپنی کاہلی اور سستی کی وجہ سے. ہاں یہ سوچو کہ اللہ کو تمہارا سجدہ پسند نہیں ہے، اس لیے تم کو سجدے کی توفیق نہیں دے رہا ہے. تو عمل خیر سے آدمی محروم ہوتا ہے اپنی غذا کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے. اس کی اگلی نحوست کیا ہے؟ دل کا سخت ہو جانا. حرام روزی سے دل سخت ہو جایا کرتا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ حرام روزی کی ایک نحوست یہ بھی ہے کہ اعضاء اور جوارح جو ہے وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ سب سائیڈ ایفیکٹس ہے اس کے، حرام روزی کے. ہمیں جو سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ، لیکن ہم سب اس میں مبتلا ہے. شکایت کرتے ہیں کہ نماز میں دل نہیں لگتا، شکایت کرتے ہیں کہ عمل خیر کی توفیق نہیں ملتی. بھائی سوچو نا کیوں نہیں ملتی؟ اس لیے کہ تم نے اپنی روزی کو پاک نہیں کیا. پاکیزہ روزی نہیں ہے. اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا کلو واشربو ولا تسرفو، کہ حلال روزی کھاؤ پیو لیکن اپنی روزی میں اسراف مت کرو، کھانے پینے میں بھی اسراف مت کرو. اسی پر امام غزالی فرماتے ہیں کہ حلال روزی بھی اگر ہو تب بھی جو ہے بقدر ضرورت استعمال کرنا چاہیے. اگر بقدر ضرورت استعمال نہ کیا اور خواہش کی بنیاد پر استعمال کیا تو فرمایا یہ بھی گناہ ہے. کسی نے حضرت تھانوی علیہ رحمہ سے پوچھا کہ حضرت کیسے پتا چلے گا کہ میں جو غذا استعمال کر رہا ہوں وہ ضرورت کے لیے کر رہا ہوں یا اپنی خواہش کے لیے کر رہا ہوں؟ فرمایا کوئی مشکل نہیں ہے. فرمایا جب تم کھانا کھانے بیٹھو اور تم کھانا شروع کرو تو یقیناً ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کچھ لقمے کے کھانے کے بعد دل یہ کہتا ہے کہ بس ہو گیا. دل کہتا ہے بس ہو گیا. فرمایا جب تک دل یہ کہہ دے کہ یہ اب بس ہو گیا ہے، سمجھو اب تک تم جو کھا رہے تھے وہ تمہاری ضرورت تھی. وہ کیا تھی؟ تمہاری ضرورت تھی. اب اس دل نے جب کہہ دیا کہ بس ہو گیا، اس کے بعد بھی تم کھاتے رہے اور مزے لیتے رہے اور بھرتے رہے تو یوں سمجھ لینا کہ اس کے بعد جو تم نے کھایا ہے وہ تم نے اپنی ضرورت سے زیادہ اپنی خواہش کے لیے کھایا ہے. حضرت حامی نے سمجھایا کہ ضرورت کیا ہے اور خواہش کیا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں عبادت کے اندر سے مزہ اور کیف نکل جاتا ہے، بے مزہ ہو جاتی عبادت. سجدہ کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے لیکن مزہ نہیں ہے عبادت کے اندر. ایک رسم ہے، ایک اٹھا بیٹھک ہے جو آدمی جو ہے جس کو پورا کر رہا ہے. اور اس کے بعد جو فرمایا وہ بہت سوچنے کی ہے. فرمایا جو آدمی اپنی غذا کو پاکیزہ نہیں رکھے گا سکرات کے عالم میں بڑے سختی میں مبتلا ہو جائے گا. سکرات کے عالم میں بڑی پریشانی میں مشکل ہوگا. اس لیے کہ وہی وقت ہوتا ہے جس میں شیطان جو ہے بھرپور حملہ کرتا ہے انسان کے اوپر کہ اس کا ایمان اس کے سے نکل جائے. وہ وقت ہوتا ہے. تو اگر سکرات کے عالم کے اندر امتحان ہو گیا تو بہت مشکل ہے بچنا. اس لیے اپنی غذا کو پاکیزہ کرو. اپنے مال کو بارے میں سوچو کہ تم مال جو کما رہے ہو وہ جائز طریقے سے ہے یا ناجائز طریقے سے ہے. ناپ تول میں کمی تو نہیں کر رہے ہو، دھوکہ فریب تو نہیں کر رہے ہو، دکھا کچھ رہے ہو اور دے تو نہیں رہے کچھ رہے ہو. جتنے بھی معاشرے کے اندر جو طریقے ہیں دھوکہ دینے کے سب جانتے ہیں آپ لوگ. اگر روزی جو ہے پاکیزہ نہ ہوئی تو یاد رکھنا دوستوں بزرگوں سکرات میں بہت تکلیف ہوگی، بہت تکلیف ہوگی. آدمی زبان سے کلمہ نکالنا چاہتا ہوگا لیکن نہیں نکل سکے گا. حضور کے زمانے میں ایک صحابی کے بارے میں حضور کو اطلاع دی گئی کہ یہ سکرات کے عالم میں ہے. آپ صلی اللہ تعالی وسلم فوراً تشریف لے گئے اور آپ نے تلقین فرمائی کلمے کی. تو اس نے فرمایا اللہ کے رسول میرے منہ سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے، میرے منہ سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے. فرمایا تمہیں کیا محسوس ہو رہا ہے؟
فرمایا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جس ترازو کے جس باٹ سے میں جو ہے ترازو استعمال کرتا تھا، اس کے جو باٹ اور وزن ہوتے تھے، وہ وزن جو ہے وہ باٹ میرے منہ پر رکھ دیے گئے ہیں. وہ باٹ اور وہ وزن میرے منہ پر رکھ دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے میرے منہ سے کلمہ نہیں نکلتا. فرمایا تم نے غلط پیسہ کمایا ہے، وہ ترازو کا وہ باٹ جو ہے اب تمہارے زبان پر آیا ہے، جس کی وجہ سے تم کو کلمہ نصیب نہیں ہو رہا. سوچو نا دوستو بزرگو، چند ٹھکرے کی دنیا جس کے بارے میں یقین ہے کہ جتنی لکھی گئی ہے اتنی مل کر رہے گی، ایک حبہ اور ایک دانہ کم نہیں ہو سکتا. موت آ نہیں سکتی جب تک کہ آپ نے اپنے قسمت کا جتنا لکھا ہوا ہے وہ آپ جب تک اس کو حاصل نہ کر لے اور آپ استعمال نہ کر لے، اس سے پہلے موت نہیں آئے گی. لیکن اس کے باوجود جو ہے ہم جو ہے اس کا احتیاط نہیں کرتے ہیں کہ جو ہے ہم کو مال کیسے کمانا ہے. بس ایک آخری واقعہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنا کر بات ختم کرتا ہوں کہ دونوں باپ بیٹے جو ہے مدینے کے بازار میں گئے. سواری گھوڑا ہی ہوتی تھی، گھوڑے کے اوپر گئے. وہاں پر جو ہے ایک جگہ خاص تھی جہاں پر جو ہے لوگ اپنے اپنے گھوڑے باندھ کر جو ہے بازار کے اندر داخل ہوتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلام جو وہاں پر کہیں گھوم رہا تھا اس سے کہا کہ بھائی ہم بازار میں جا رہے ہیں، جب تک تم جو ہے ہمارے گھوڑے کے زین کی حفاظت کرو، اس لیے کہ زین قیمتی ہوتی ہے، اس کی حفاظت کرو. اس نے کہا بہت اچھا. حضرت علی اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں جاتے رہے، گھومتے رہے. جب واپس آنے لگے تو ایک زین کی دکان پر ان کی اپنی وہی زین جو ہے وہاں بک رہی تھی، جو ان کی اپنی زین تھی وہ ادھر بک رہی تھی. تو ان کو بڑا تعجب ہوا. جا کے دکان والے سے کہا کہ بھئی یہ زین تم کہاں سے لے آئے؟ کہ ابھی کچھ دیر پہلے جو ہے ایک حبشی غلام جو ہے اس نے یہ زین مجھ کو فروخت کی ہے. حضرت علی نے پوچھا کتنے میں خریدی؟ دکاندار نے کہا کہ حضرت میں اپنا دام کیسے بتاؤں؟ فرمایا نہیں بتا دو، میں خاص وجہ سے پوچھ رہا ہوں. تو اس نے بتایا کہ میں نے جو ہے 2 درہم میں خریدی ہے اور اب میں اس کو 4 درہم میں بیچ رہا ہوں. 2 درہم میں خریدی اور 4 درہم میں بیچ رہا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 درہم نکال کے وہ دے دیے اس کو اور اپنی زین لے کر واپس آئے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تعجب ہوا کہ ابا نے وہی زین جو ان کی اپنی خود کی تھی وہ 4 درہم میں پھر سے خرید لی. فرمایا ابا ایسا کیوں کیا آپ نے؟ فرمایا بیٹا زین کا مسئلہ نہیں ہے، میں تم کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں اور اس بات کو تم اپنے گرہ باندھ لینا، گھاٹ باندھ لینا. فرمایا جس وقت میں نے اس حبشی غلام کو مزدوری کے طور پر طے کیا تھا کہ میری زین کی حفاظت کرنا، اس وقت میں نے اس کو نیت کی تھی کہ میں اس کو 2 درہم دوں گا. کتنی نیت کی تھی؟ ارے بولو نا. اس نے جا کے دکان پہ زین بیچی تو کتنی ملی اس کو؟ کتنی ملی؟ 2 ہی ملی نا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس کو دیتا 2 درہم تو وہ حلال کے ہوتے، اس نے چوری کر کے بازار میں جا کر بیچی، ملا تو اس کو 2 ہی. کتنے ملے اس کو؟ 2 ہی ملے. لیکن میں دیتا تو حلال کے ہوتے، اب اس نے جا کے حرام سے لیا لیکن ملا 2 ہی. تو فرمایا جتنا مقدر میں ہے اتنا ہی ملتا ہے، یہ تمہارے اختیار میں ہے کہ تم حلال طریقے سے لو یا حرام طریقے سے لو، یہ تمہارے اختیار میں ہے. اس لیے دوستو بزرگوں اپنی روزی کو پاک کرو، اپنی روزی کو پاکیزہ بناؤ. اللہ تعالیٰ جو بات میں نے صحیح کہی وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو بات غلط ہو اللہ اس کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.